ہر حال میں ہر دور میں اللہ رب العزت کی ذات سے امن اور عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ یہ دعا ہم پڑھتے بھی ہوتے ہیں، بڑی معروف اور مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ عافیت عطا کر، اللہم انی اسألک العفو۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے جگہ جگہ پر وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا اللہ کے قرآن نے ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو بے آب و گیا زمین میں جب چھوڑ کر کے واپس آنے لگے، حضرت اسماعیل اس وقت معصوم تھے، چھوٹے بچے تھے، اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو قرآن کریم نے اس جگہ کو وادی غیر ذی زرع کہا ہے، جہاں کھیتی بھی نہیں اگتی تھی، جہاں پودے نہیں اگتے تھے، جہاں کھیتیاں نہ اگتی ہوں وہاں کہاں انسان بستے ہوں، وہاں انسانی آبادی بھی کوئی نہیں تھی، زندگی گزارنے کے بظاہر آثار بھی کوئی نہیں تھے، اور وہاں خوف تھا، خوف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ یہ شہر، یہ علاقہ، یہ بستی، یہ نوکیلے پتھر، یہ وادی غیر ذی زرع جہاں پہ میں اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں پہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، حالانکہ وہاں پانی نہیں تھا، انسان نہیں بستے تھے، گھر نہیں تھے، اللہ کے اس خلیل نے پانی کی دعا نہیں کی، پہلے پھلوں کی دعا پہلے نہیں کی، فصلوں کی پیداوار کی دعا پہلے نہیں کی، حالانکہ دعا وہ بھی کی ہے، لیکن سب سے پہلی جو دعا اللہ کے خلیل نے کی ہے وہ شہر کے امن کی دعا کی ہے، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنانا۔ تو امن کتنا ضروری ہے، جیسے زندگی کے لیے سانسیں ضروری ہوتی ہیں ایسے ہی زندگی گزارنے کے لیے امن و امان ضروری ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہو کہ کسی معاشرے میں، ایسا ہو کہ کسی دیہات میں، ایسا ہو کہ کسی قوم کے لیے یا کسی ملک کے لیے نقض امن کا مسئلہ پیدا ہو جائے، عدم تحفظ کی صورت بن جائے، اور دشمن چاروں طرف سے گھیر لے، اور دشمن بھی، اس کی دشمنی بھی ایسی ہو کہ پتہ ہی نہ چل رہا ہو، جس کے پاس نہ کوئی اخلاقیات ہو، نہ کوئی انسانیت ہو، نہ وہ بچوں کا خیال کرتا ہو، نہ بڑوں کا، نہ عورتوں کا، نہ ضعیفوں کا، نہ کمزوروں کا، نہ عبادت گاہوں کا، نہ اسپتالوں کا۔ ایسا ماحول اگر بن جائے تو سب سے پہلا رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے۔ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے حفاظت کرنے والا۔ باقی اسباب وہ ہمیں اختیار کرنے کا، استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تو اللہ رب العزت سے امن و امان کی دعا کرنی، یا اللہ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتیں مقدر فرما، اور امن دینے والا اللہ ہے۔ اور یہ دعا اللہ کے نبیوں نے کی ہے، اپنے شہروں، اپنے ملکوں کے امن و امان کی دعا اللہ کے نبیوں نے کی ہے۔ اور یہ امن، یہ جان مال عزت کا تحفظ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ۔ ذرا اس نعمت کا ادراک کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کو
کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت قرار دے رہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آر پار ہو جائے جی. نہیں، وہ ملکہ سبا نے کہا تھا نا اپنے جو اس کے ہم نشین تھے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اس ملکہ کو جو سورج کے پجاری تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اور پھر اسے دعوت اسلام دی تھی کہ تم سورج کی پوجا چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، تمہیں امن حاصل ہو جائے گا. تو جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے ہم نشینوں کو، اس نے اپنی کابینہ کو بلایا، بڑے بڑے سردار، جنگجو، بہادر، لڑاکے سب بیٹھے ہوئے تھے. ان سے مشورہ کیا، یہ خط آیا ہے اور دین کی دعوت آئی ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کابینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہم دعوت قبول نہیں کرتے ہیں، ہم میدان جنگ میں اتریں گے. تو وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا جنگ کا نام لینا تو بڑا آسان ہوتا ہے، یہ آسان ہوتا ہے، آر پار کر دو. اور اس نے یہ بات کہی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب لشکر کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو شہروں کے شہروں کو تاراج کر دیتے ہیں، وہاں کی عمارتوں کو زمین بوس کر دیتے ہیں، وہاں کے عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. جنگ یہ تو نہیں دیکھتی کہ یہ عزت والا ہے اور یہ غریب ہے، اس کو چھوڑنا ہے اور اس کو مارنا ہے. یہ تو پھر دشمن دیکھتا نہیں ہے، پھر جو عزت والے ہوتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، شہروں کے شہر ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی بڑے امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس نے بھی صلح کا راستہ، امن کا راستہ اختیار کیا تھا. اور پھر وہ آئی تھی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین کو قبول کیا اپنی قوم سمیت، اور ان کی جان، مال، عزت وہ محفوظ ہو گئے. تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ امن و امان کی دعا کرنی چاہیے. کبھی بھی دشمن سے ملاقات کی تمنا نہیں رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مڈ بھیڑ ہونے کا، مقابل ہونے کی، آمنا سامنا ہونے کی تمنا نہ کرنا. اللہ سے دعا کرنا کہ کبھی آمنا سامنا نہ ہو. لیکن اگر ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہنا، پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر اللہ کا نام لے کر کے آگے بڑھنا ہے. لیکن سب سے پہلے امن و امان ہے، جنگ کی تمنا نہیں، دشمن سے ملاقات کی آرزو نہیں، عافیت، امن اور اللہ سے تحفظ کی دعا کرنی ہے. اس لیے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما لے من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس نے اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں امن و امان کے ساتھ صبح کی، امن کے ساتھ وہ صبح اٹھا، اس کو رات کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، دشمن نے حملہ نہیں کیا،
کوئی درندہ نہیں آیا، کوئی ڈاکو چور نہیں آیا، امن و امان کے ساتھ اس نے صبح کی۔ پہلی نعمت امن، اور پھر معافن فی جسدہ، اس نے اس حال میں صبح کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو صحت اور سلامتی عطا کر رکھی تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی معذوری نہیں تھی، اللہ نے اس کو صحت والا جسم عطا کیا ہوا تھا۔ دوسری نعمت صحت، اور تیسری بات ارشاد فرمائی عندہ قوت یومہ، اور اس ایک دن کی روزی روٹی کا سامان اس کے پاس تھا۔ یہ تین چیزیں کسی آدمی کے پاس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کسی کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت زیادہ محافظ ہیں، اور کھانے پینے کی بہت زیادہ اشیاء ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ تین باتیں ارشاد فرمائیں جس نے صبح امن کی حالت میں کی، اور اللہ نے اس کو صحت عطا کی ہوئی تھی، اور اللہ نے اس دن کا روزی روٹی کا اس کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو یہ مت سمجھے کہ یہ ایک دن کی روٹی ہے، یہ مت سمجھے کہ یہ جسم کی صحت کوئی معمولی ہے، یہ مت سمجھے کہ معاشرے کا امن کوئی معمولی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس معاشرے، جس فرد کو، جس قوم کو، جس ملک کو یہ تین نعمتیں حاصل ہو گئی ہیں، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی۔ دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ اس کو دے دی گئی۔ تو کبھی تمنا نہ کریں، اللہ سے عافیت کا سوال، اللہم انی اسألک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، عافیت کا سوال۔ لیکن اگر کبھی ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہے، اور ثابت قدمی بھی اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت، اتنی قوت، پھر بھی اللہ کی مدد اور نصرت کو ساتھ لے کر کے، کہیں اگر مقابلہ بھی ہو جائے تو اللہ کی مدد اور نصرت کو ساتھ لے کر کے۔